مسیح یسوع کے ببرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ان دنوں میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں میں سے بہت سے ایسے بھیدوں کو جان رہے ہیں جو خدا ان آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعہ سے اپنے لوگوں تک، کلیسیا تک پہنچا رہا ہے، تاکہ ان دنوں ہم خدا کے کلام میں سے ان سچائیوں کو دیکھ سکیں، سیکھ سکیں۔ آپ پر اور مجھ پر آشکارا کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اسی طرح آج بھی ایک ہم بہت خاص ٹاپک پر بات کریں گے، جو کہ آج جب ہم کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پھندے میں بہت سارے لوگ، کلیسیا جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، بہت سارے دھوکوں میں، بہت سارے مصیبتوں کے ذریعے ابلیس نے چرچ کو اور خاندانوں کو، لوگوں کو، ایمانداروں کو ٹریپ کیا ہوا ہے، پھنسایا ہوا ہے۔ آج جی ہاں ہم بات کرنے کو ہیں کہ ابلیس کے چارے یا ابلیس کے جھوٹ یا ابلیس کے وہ منفی خیالات جو کلیسیا کے لیے یا پھر ایک ایماندار کے لیے وہ بناتا ہے، تاکہ ایماندار کو گرائے اور اس کو پٹکے اور اسے مارے اور اسے مار ڈالے۔ یہ اس کے خیالات ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ابلیس کس طرح ایک ایماندار کو یا چرچ کو، کلیسیا کو پھنساتا ہے یا ٹریپ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ شیر ببر کی مانند ہے، داڑتا پھرتا ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے ایسے ایمانداروں کو جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ وہ چرچ کا پیچھا کرتا ہے، چرچ کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ خدا کو دکھ پہنچائے، خدا کو پریشان کرے۔ لیکن خدا کے عزیز لوگوں کو، ایمانداروں کو، چرچ کو وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خدا کو دکھ دیتا ہے جب مسیحی لوگ، ایماندار یا چرچ جو ہے اس کے شکنجے میں یا اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ آج ہم انہی باتوں پر غور کریں گے کہ ابلیس کی جو اسٹریٹجیز ہیں چرچ کے خلاف، کہ وہ کس طرح چرچ کو، ایمانداروں کو پھسلاتا ہے اور بعد میں ان کو ہلاک کرتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 30 آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ آئے کل خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس مخلص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزیزو، یہاں پر پولس رسول ایمانداروں سے مخاطب ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ مکار ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ شرارت کرتا ہے، وہ بہکاتا ہے۔ ابلیس جو ہے غلط تعلیم کے ذریعے بھی بہکاتا ہے اور آدھی سچائی بتا کر بھی وہ گمراہ کرتا ہے۔ غلط بدعات کو بھی پھیلا کر وہ کیا کرتا ہے، ایمانداروں کو بھٹکاتا ہے، تاکہ وہ جو خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں۔ خدا چرچ سے پیار کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ چرچ جو ہے مکمل سچائی سے واقف ہو، آدھی سچائی سے نہیں، بدعات سے نہیں، غلط تعلیم سے نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ کلام کی مکمل سچائی سے ایماندار واقف رہے۔ اور یرمیہ کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے جو خیالات ہیں کلیسیا کے لیے وہ کون سے ہیں۔ وہ بھلائی کے ہیں، چنگائی کے ہیں، اچھائی کے ہیں، بحالی کے ہیں، سرفرازی کے ہیں۔ یہ خدا کے منصوبے ہیں آپ کے لیے۔ لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ ڈسیپشنز پیدا کرتا ہے، دھوکے پیدا کرتا ہے، ٹریپس پیدا کرتا ہے کلیسیا کے لیے، تاکہ کلیسیا بھٹک جائے اور سچائی کی راہ سے ہٹ جائے۔ لیکن آج ہمیں یاد رکھنا ہے، اگر آپ ایماندار ہیں، آپ ایک چرچ میں ہیں، چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو مکمل تعلیم کلام کی جو سچائی ہے وہ کلیسیا کو بتانے اور خود بھی واقف ہونا ہے، تاکہ کلیسیا ابلیس کی ٹریپ میں نہ پھنسے، تاکہ ابلیس کلیسیا کو، چرچ کو بہکانے نہ پائے جس طرح اس نے ہوا کو بہکایا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، وہ کیا کرتا ہے، تفرقے پیدا کرتا ہے، کانفلکٹس پیدا کرتا ہے، گوسپس پیدا کرتا ہے، ناتفاقی پیدا کرتا ہے۔ مسیح کا بدن ایکولی ترقی کرنا چاہیے، آج اجتماعی طور پر مسیح کا بدن ترقی کرنا چاہیے، لیکن ابلیس نے آج کلیسیا میں بہت سے تفرقے جو ہے پیدا کر دیے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دیں جس میں کلیسیا پھنسی ہوئی ہے، جس میں کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے ٹریپ ہے۔ اب انجیل کی بجائے
کلیسیا جو ہے وہ رومرز پہ، گوسپس پہ، کانفلکٹس پہ، ڈس ایگریمنٹس پہ اور دوسری دیگر چیزوں پر غور و خوض کرنے پر لگی ہے، جبکہ آپ کا اور میرا کام ہے، کلیسیا کا کام ہے، ایمانداروں کا کام ہے، خادموں کا کام ہے کہ انجیل کی منادی کرے اور انجیل کے مطابق بتائیں۔ لیکن ابلیس نے کلیسیا کو اور خدا کے خادم کو اس طرح گمراہ کیا ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے، جب آپ اور میں بیٹھ کر دوسرے کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، منفی خیالات باندھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو پھنسانے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں مسیح کا بدن اس طرح کمزور ہوتا ہے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ تفرقے، نا اتفاقی پیدا ہو تاکہ مسیح کا بدن کمزور ہو اور کلیسیا تباہ ہو جائے اور کلیسیا تتر بتر ہو جائے۔ لیکن یہ منصوبے جو ہیں تب ہی پورے ہو سکتے ہیں، یہ منصوبے تب ہی پورے ہو سکتے ہیں اگر چرچ ابلیس کی باتوں کو سنتا رہے گا تو۔ آئے پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10 آیت۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ یہاں پر بھی پولس رسول ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یک دل رہیں، ایک دل رہیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ناتفاقی میں چلے جائیں، تفرقے میں چلے جائیں، کانفلکٹس میں جائیں، لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم یگانگت میں رہیں، ایک رہیں، یونٹی میں رہیں، تاکہ مسیح کا بدن یکسائی طور پر ترقی کرے۔ آئے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتا ہے، کس طرح ابلیس جو ہے آپ کو اور مجھے، ایمانداروں کو، کلیسیا کو ٹریپ کرتا ہے، خوف کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، شک کے ذریعے۔ ابلیس آج بھی کلیسیا میں، خادموں میں، چرچز میں، ایمانداروں میں خوف کو پیدا کرتا ہے، ایمان کی کمی کو پیدا کرتا ہے، بے اعتقادی کو پیدا کرتا ہے، تاکہ مسیح کا بدن ترقی نہ کرے، ہم مسیح پر کامل اعتماد نہ کریں، مسیح پر کامل مکمل طور پر ایمان نہ رکھیں، اور وہ جو منصوبے خدا کے، اور وہ منصوبے جو خدا کے پاس آپ کے لیے اور میرے لیے ہیں، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے ہیں، وہ خدا پورے نہ کر سکے، کیونکہ ایمان کے سبب سے ہی ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کے برعکس الفاظ ہے وہ خوف ہے، پریشانی اور شک ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم شک میں رہیں، خوف میں رہیں، پریشان رہیں، تاکہ خدا کے منصوبے ہماری زندگی میں پورے نہ ہوں۔ آئے دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، خدا کو اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کو اگر پسند آنا چاہتے ہیں، تو خدا کے دل کے محرم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ بغیر ایمان کے آپ اور میں اس کے حضور بھی نہیں جا سکتے، اس کو خوش نہیں کر سکتے، اور خدا کی ان وعدہ کی ہوئی چیزوں سے اسودہ اور سیر بھی نہیں ہو سکتے، نہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں سے ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے خوف کو، پریشانی کو، شک کو نکالنا ہے، اور ہم نے تفرقوں سے بھی بھاگنا ہے۔ ہم نے کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسیح کا بدن ہے، نہ تو اس میں نہ اتفاقی لانی ہے، نہ اس میں گوسپس، نہ کانفلکٹس، تاکہ مسیح کا بدن کمزور نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنا منفی فیڈ کریں گے اپنے آپ کو ابلیس کے چارے، اتنا ہی ہم بنتے جائیں گے، اور ابلیس کے دھوکوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، مکمل سچائی سے واقف ہونا ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے خدا کے کلام پر غور و خوض کرنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے ان چاروں سے بچیں جو ابلیس دھوکے کے ذریعے سے، شک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے ایک ایماندار کی زندگی میں، چرچ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے، تاکہ چرچ کمزور ہو، تاکہ مسیح کا بدن کمزور ہو۔ ابلیس کا ٹارگٹ ہے کہ چرچ جو ہے، مسیح کا بدن جو ہے، ایمانداروں کا گروہ جو ہے، ان کو کمزور کرے، اور اس سے وہ خدا کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور میں مسیح میں قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور خدا کو ہم پسند آئیں، خدا آپ کو اور مجھے فضل دے گا، زور دے گا، توانائی دے گا، ایک غیر معمولی حمایت دے گا، تاکہ ہم ابلیس کے پھندوں سے بچ سکے۔ آج کلیسیا کو، ایماندار کو، خادم کو، آپ کو اور مجھے مسیح یسوع پر مکمل کامل ایمان رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اور مجھے وہ روحانی آنکھیں بخشے، ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے،
تاکہ ہم ابلیس کے پھندوں کو چاروں کو دیکھ پائے اور وہ ہمیں پٹکنے نہ پائے۔ یاد رکھے کلام بیان کرتا ہے تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور اس کے وسیلہ سے ابلیس کا سر کچلا گیا ہے۔ یسوع کے خون اور اس کے بدن کے سبب سے ابلیس کا سر کچلا گیا ہے، اس کی کمر کو توڑا گیا، اس کے جبڑے کو توڑا گیا ہے۔ اب اس کا آپ پر اور مجھ پر اور کلیسیا پر، ایماندار پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جھوٹ اور مکاری کے سبب سے وہ آپ کو اور مجھے پھنساتا ہے، لیکن آپ نے اور میں نے بچنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔